ارتضا باتھ روم سے نکلا تو وہ ابھی بھی وہیں جمی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا بیڈ پر جا کر لیٹ تو گیا تھا، لیکن مہیر کے یوں بیٹھے رہنے پر وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھا اور اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ اب کیا ہوا ہے؟ مہیر نے ایک نظر ارتضا کو دیکھ کر گہرا سانس لیا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کچھ نہیں تو پھر ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ اور کیسے بیٹھوں؟ میرے کہنے کا مطلب ہے چینج کر لو، پہلے ہی چہرے کے زخموں کو چھپا کر تکلیف میں ہو، وہ فکر مندی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مہیر افسردگی سے ہنسی۔ اگر میں کچھ بولوں گی تو پھر آپ کہیں گے بدتمیزی کر رہی ہو۔ اگر اچھا بولو گی تو اچھا ہی کہوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے اچھائی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، وہ ناک چڑھا کر بولی تھی تو وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ خیر سوال تو اب بھی وہی ہے، ہیوی ڈریس پہن کے سو گی تو نیند نہیں آئے گی؟ میرے پاس پہننے کو اور کوئی ڈریس نہیں ہے، وہ لاپرواہی سے بول کر لہنگے کی چنٹیں ٹھیک کرنے لگی۔ ارتضا کا اس کے سراپے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا، پھر بھی وہ بمشکل نگاہوں کا زاویہ بدل کر بولا، تو پھر اس بیگ میں کیا ہے؟ دیوار کے ساتھ چھوٹے سائز کا ہینڈ کیری کھڑا تھا۔ کاسمیٹک، وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ اسے مومنہ پر غصہ بھی آ رہا تھا، جو مزے سے کہہ کر گئی تھی اس میں سب کچھ ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ سب کچھ کا مطلب بیوٹی پروڈکٹس ہیں۔ سارا حیرت کے مارے ارتضا کی آنکھیں پھیلیں۔ چھوٹی وینٹی ہوتی تو بھی ہضم ہو جاتا۔ اللہ کی پناہ، اتنا سامان تو کسی پارلر میں نہیں ہوگا، وہ بے ساختہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولا۔ تو پھر ایسا کرو آج میک اپ ہی ریموو کرو مہیر صاحبہ۔ اس کے انداز میں شرارت سی تھی اور دبے ہونٹوں سے مسکرا بھی رہا تھا۔ مہیر نے اسے بری طرح گھورا تو وہ فوراً آنکھ دبا کر بولا، مجھے ایسے نہ دیکھو، کچھ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ نمایاں تھے۔ بات کے آخر میں ارتضا نے آنکھ دبائی تو وہ اچھل ہی پڑی۔ آپ زیادہ فری نہیں ہوں؟ مہیر کے چبا کر کہنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ تم ہونے دو گی تو فری ہوں گے نا، کب سے بس گھورے ہی جا رہی تھی۔ ارتضا بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ سرعت سے اٹھ کر بیڈ پر چلی گئی۔ اب وہیں صوفے پر سوئیں گے، ورنہ میں اس کمرے سے باہر چلی جاؤں گی۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ ارتضا کئی لمحے اس کے لہجے اور آنکھوں کی سختی کو محسوس کرتا رہا۔ اوکے، جیسا تم چاہو، ہولے سے کہہ کر وہ صوفے پر ہی نیم دراز ہو گیا۔ حالانکہ وہ صوفہ 2 سیٹر تھا، اسی لیے وہ ٹانگیں کلوز کر کے بھی مشکل سے ہی لیٹا تھا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ اتنے دنوں بعد سکون نصیب ہوا تھا، دل کا بوجھ اور تھکن اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دسترس میں تھی، چاہے ناراض ہی سہی۔ بازو کا زخم ابھی بھی گہرا تھا، لیکن اب درد نہیں تھا، اسی لیے وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مہیر نے اس کے خراٹوں کی آواز سنی تو سکون سے اٹھی اور بڑے آرام سے میک اپ ریموو کیا، اور بال ہیئر سپرے کی وجہ سے عجیب سے بم پھٹے محسوس ہوئے تو اس نے واش کرنا بہتر سمجھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واش روم سے نکلی اور ارتضا پر نظر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی۔ وہ سامنے صوفے پر مشکل سے سویا ہوا تھا، بغیر کچھ اوڑھے۔ مہیر نے بیڈ سے بلینکٹ اٹھا کر اس کے اوپر دیا اور وہیں سر کے قریب کھڑی ہو کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، جو سوتے ہوئے بالکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا، اور جب وہ آنکھیں کھولتا تھا تو سامنے والے کو بے بس کر دیتا۔ مہیر کو اس کے دیے ہوئے زخم یاد آنے لگے اور سر جھٹک کر ایک متنفر نگاہ ڈال کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ تم نے مجھے پا کر کھو دیا ہے مسٹر ارتضا سکندر، اس نے دل میں سوچا تھا، اور پھر باریک کامدار لہنگا اوپر بیڈ پر پھیلایا اور آنکھیں موند لیں۔ ٹھیک کہتے ہیں، نیند تو سولی چڑھ کر بھی آ جاتی ہے۔ سکندر ہاؤس میں سب ایک ہی جگہ پر جمع ہو کر میٹنگ میں مصروف تھے۔ بہتر یہی ہے اس حقیقت کو جلدی تسلیم کر لو بہو، اللہ کو یہی منظور تھا، اس کے جذبات کھرے تھے تو اللہ نے خود اس کے لیے راہ آسان کر دی۔ سکندر صاحب نرمی سے سمجھا رہے تھے۔ ابا جی، تو میری ارم کا کیا ہوگا؟ ہمارا تو آپ لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں، شازیہ نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ارم کی فکر نہیں کرو، ہم اس کے لیے اچھا رشتہ دے کر دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ ارم بھی میری بیٹی ہے اور اب یہ میرا فرض ہے اس کی اچھی جگہ شادی کروانا۔ ارم وہاں نہیں تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آج اس نے ارتضا کو مکمل طور پر کھو دیا تھا۔ جذبات کو دفن کرنا تو بنتا تھا،
کاش کہ اس غم میں کوئی اور بھی برابر کا شریک ہوتا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ شازیہ بیگم نے سر جھکا دیا۔ اب وہ کر بھی کیا سکتی تھیں؟ تو سکندر اور اشفاق اٹھ کر چلے گئے۔ ولیمے کے لیے تیاری کرنی تھی۔ ماہم اپنی جگہ سے اٹھ کر ماما کے پاس بیٹھی اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ ماما، مہیر بہت اچھی ہے، آپ تو خود اسے پسند کرتی تھیں۔ اگر چچا کے بجائے شہیر یا سمیر اس کی عمر کے ہوتے تو اسے پسند کر لیتے، تو تب بھی آپ کیا ایسا ہی کرتی جیسا آپ نے چاچو کے ساتھ کیا؟ وہ تو آپ کو ماں ہی سمجھتے ہیں نا، لیکن افسوس کہ آپ نے انہیں بیٹا نہیں سمجھا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں، سنجیدگی تھی۔ ماہم، وہ میری بہن کی جگہ لے رہی تھی، اس لیے مجھے اس پر غصہ تھا بہت۔ ماما، کوئی بھی کسی دوسرے کی جگہ نہیں لے سکتا، نہ زبردستی اور نہ اپنی مرضی سے۔ اللہ نے جس کی جو جگہ لکھی دی ہے وہ اسے مل کر ہی رہتی ہے، چاہے وہ خود لینا چاہے یا نہ۔ اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بہنوں سے تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، بیٹیوں سے تو مائیں لڑ بھی نہیں سکتیں۔ اچھا ہے نا، ہمارے گھر میں بھی سکون رہے گا۔ وہ آنکھ دبا کر ہنسی تو شازیہ بیگم اس کی بات کا مطلب سمجھ کر مسکرا دی۔ یہ تو ٹھیک کہا ہے تم نے، اگر دو بہنوں کی ایک ہی گھر میں شادی ہو جائے تو بہت ساری باتوں پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ارم کے حق میں بھی بہترین فیصلہ فرمائے، آمین۔ دونوں ماں بیٹی نے سر جوڑ کر کہا۔ چلو جاؤ، اب سو جاؤ، کل سے شادی کی تیاری کریں گے۔ وہ ماہم سے کہہ کر ارم کو سمجھانے کی غرض سے اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ماہم وہیں بیٹھ کر فنکشن کے لیے ڈریس دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ ہے، بات کرنے سے ہی مسئلے حل ہوتے ہیں، غصہ اور لڑائی کرنے سے تو اختلاف اور بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ دلوں میں نفرت بڑھنے لگتی ہے، پھر کچے دھاگوں کی طرح رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اگر وقت پر دھاگے کا سرا پکڑ لیا جائے تو رشتے بکھرتے نہیں، کسی ایک کو تو جھکنا ہی پڑتا ہے، اور جو جھک جاتا ہے وہ اوپر والے کے نزدیک سب سے زیادہ عزت پا جاتا ہے، اور اللہ کی جو مانتا ہے پھر اللہ پاک بھی اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا کر اٹھے۔ ارتضیٰ فوراً صوفے سے اٹھا تو نگاہ مہیر پر ٹھہر سی گئی۔ وہ آنکھیں مل رہی تھی۔ صاف ستھرا چہرہ زخموں کے نشان واضح کر رہا تھا۔ ہونٹ پر زخم گہرا تھا، اسی لیے وہ تھوڑا ابھرا ہوا تھا۔ اس کی سادگی میں بھی بلا کا حسن تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے ارتضیٰ کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی، بھابھی ہوں گی، میں نے کپڑے لانے کو کہا تھا۔ ارتضیٰ اس کی آواز پر خواب کو حقیقت جان کر چونکا اور سر کو ہلا کر دروازہ کھولنے کا پوچھا۔ 2 منٹ ابھی نہیں کھولیے گا۔ وہ تیز قدموں سے صوفے کے قریب آئی اور بلینکٹ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، چلو سمجھدار تو ہے، کھول دیں۔ اس کے کہنے پر ارتضیٰ نے دروازہ کھول دیا۔ مومنہ، عمیر اور ساتھ ویٹر بھی کھڑا تھا۔ بھئی معاف کرنا، ہم صبح صبح آ گئے۔ عمیر نے ارتضیٰ کے بعد مہیر کو بھی گلے لگا کر پیار کیا۔ صبح کہا عمیر، ایک ہونے والا ہے۔ ماہی کا ڈریس لانے کی جلدی تھی مجھے، اسی لیے آ گئی۔ سوری یار، کل بھول گئی تھی میں اسے رکھنا۔ میں نے سوچا وہاں تمہارے کپڑے ہوں گے، لیکن شادی ہی کہیں۔ بولتے بولتے ان کی زبان کو بریک لگی۔ وہ دونوں تو نارمل انداز میں ہی کھڑے تھے، البتہ عمیر نے خطرناک گھوری سے نوازا تھا۔ ارتضیٰ منہ دھونے چلا گیا اور واپس آیا تو مہیر اٹھ گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں چینج کر لوں۔ وہ تینوں بیٹھے کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ مہیر نے بھابھی کو آواز دی تو وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئیں۔ واش روم کے سامنے تھوڑی سی جگہ کو بہت خوبصورتی سے شیشے کی الماری سے کور کیا گیا تھا۔ مہیر میرون کامدار انارکلی سٹائل کی گھیرے دار پیروں کو چھوتی فراک پہن کر شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ مومنہ نے اس کا لہنگا سمیٹ کر فراک والے تھیلے میں ڈال دیا۔ اب کمرے میں سے کسی اور کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماہم اور اشفاق صاحب بھی ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ ماہم بھی وہیں ان کے پاس وارڈروب کی طرف آ گئی۔ او مائی گاڈ، ارے حسینہ، اپنا نام تو بتاؤ۔ حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہیں مہیر پر جما کر بولی تو وہ بھی ہنس دی۔ گلے مل کر دونوں دل کھول کر مسکرائیں۔ ماہر ارتضیٰ کو چاہیے تھا کمرے کے بجائے ہوٹل ہی بک کروا لیتا تو ہم تم دونوں کو تھوڑی دیر اکیلے رہنے کا ٹائم دے دیتے۔ وہ معنی خیز انداز میں کہہ کر ہنسی تھی تو وہ جھیم سی گئی۔ ہلکا سا میک اپ کا ٹچ دے کر باہر آئی تو اشفاق صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر
चंद नोट वार कर बाहर खड़े वेटर को दिए। इर्तिजा ठटक कर इसे देख रहा था। इसकी तफ्शज़दा आंखें देखकर चेहरे को झुलसा रही थीं। माहिर ने घूर कर देखा तो इसने निगाह का जाविया बदल दिया। चलें घर चलकर बैठते हैं, यहाँ तो जगह ही कम है। आ जाएं, सब घर जाकर नाश्ता करेंगे। उमैर ने खुशदिली से कहा तो सब उठ गए। वेटर ने ट्रॉली की तरफ इशारा करके कहा, सर केक तो काट लें। खूबसूरत स्नो वेडिंग केक जिसके ऊपर हैप्पी फर्स्ट मॉर्निंग कपल लिखा था। सबके कहने पर माहिर ने इर्तिजा का हाथ पकड़कर केक काटा और एक दूसरे के मुंह में भी डाल दिया। माहिर को ये एक किस्म का ड्रामा ही लग रहा था जो दूसरों को खुश करने के लिए करना पड़ा। वो सब आगे पीछे ही घर पहुँचे। उमैर ने इशफाक साहब को भी ज़बरदस्ती अपने साथ घसीट लिया। अब बहन दी थी, रिश्ते तो निभाने ही थे। सुना तो होगा चाह करने से चाह बढ़ती है। घर में पहले से ही टेबल सजा दी गई थी। अच्छे से माहौल में नाश्ता किया गया और इर्तिजा जाने के लिए भी उठ गया। मुझे एक दो काम है, मैं वो करके घर से कपड़े चेंज करके आता हूँ। वो माहिर के कान में झुक कर कह रहा था। ओके, इसने बिना देखे जवाब दिया। बस ओके? वो अफसुर्दा सा हुआ। और क्या कहूँ? कहो ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। चमकती सी आँखों को माहिर के चेहरे पर जमाए हुए धीमे लहजे में बोल रहा था। मुझे भी इंतज़ार की बीमारी लाहक नहीं हुई। वो आईब्रो झुकाकर बोली, अभी ना सही पर कभी तो होगी। वो ज़ुबानी अंदाज में बोला और होंठों पर मध्यम मुस्कुराहट फैल गई। माहिर घबरा कर उठी और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। इर्तिजा गहरी नज़रों से इसे जाते हुए देखता रहा। नाराज़ होगी ये तो पता था, लेकिन इतनी ज़्यादा? वो कुछ सोचते हुए वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। इशफाक साहब भी चले गए थे। वलीमे के फंक्शन का एक दिन बाद का रखा गया। वो अपने कमरे में बैठी गैर मरई नुक्ते को सोच रही थी। जब ही उमैर और हसान साहब इसके पास आकर बैठ गए। माहिर भी सीधी होकर बैठी। मेरी बेटी नाराज़ है मुझसे, इन्होंने प्यार से देखकर कहा। बाबा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ इसमें मेरी क्या गलती थी? वो ना चाहते हुए भी रो दी। बेटा, तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने तो हमें गलत फ़ैसला करने से बचा लिया। मैं तो जितना इस ज़ात का शुक्र अदा करूं इतना ही कम है। वो इसे अपने साथ लगाकर बोले। माही, इर्तिजा बहुत अच्छा इंसान है। जब तुम नहीं मिल रही थी तो हमारे साथ खड़ा रहा और वो खुद ज़ख्मी होकर भी तुम्हें बचा कर लाया है। हालांकि हम तो इसे जानते भी नहीं थे, सिर्फ सलाम दुआ थी, लेकिन इसने अपना फ़र्ज़ समझकर हमारी इज़्ज़त की रखवाली की और फिर इसने सबके सामने तुम्हें अपनाया है, इज़्ज़त वक़ार के साथ। बहुत कम होते हैं ऐसे मर्द जो भरे मजमे में औरत के किरदार की गवाही दें और सीना चौड़ा करके अपना लें। अगर हम खुद ढूंढते तो भी ऐसा इंसान ना मिलता। ये तो अल्लाह ने करम किया है हम पर और इसे वहाँ हमारी मदद के लिए भेज दिया। उमैर ने इसका हाथ थामा तो वो भी बहती आंखों से इसे देखने लग गई। अल्लाह हमारे गुमान के साथ है, जैसा हम गुमान करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अच्छा गुमान करोगी तो अच्छा ही होगा। अगर इर्तिजा में कोई बुराई भी है तो अल्लाह तुम्हारे अच्छे गुमान और दुआ के साथ इसे बदल देगा और बेशक वही हमारे हक़ में भी बेहतरीन फ़ैसला करता है। वो इसके हाथ को होले होले थपक रहा था। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही डोज काफ़ी है। वो हंसा तो माहिर भी मुस्कुरा दी। बाबा, कभी आप मुझे भी गले लगा लिया करें। मुझे तो बचपन से आज तक हसरत ही रही है आप माही की तरह कभी मुझे भी प्यार करें। वो रूठे हुए अंदाज में बोला तो हसान साहब ने बाजू फैलाकर इसे भी हिसार में लिया और दोनों के सर पर बारी बारी प्यार किया। मेरे बच्चों, तुम दोनों ही तो मेरी ज़िंदगी का हासिल हो। आज के लिए इतना ही। आइंदा के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।